اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات ناظرین اور سامعین، سلام علیکم. میں آپ کا میزبان ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات، آج دو مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے. مرحوم پروفیسر سید محمد نصیر ابن سید محمد نذیر اور سید تنویر نصیر ابن سید محمد نصیر کے سال ثواب کی مجلس ہے. جہاں تک مجھے بتایا گیا کہ پروفیسر نصیر صاحب نہ صرف استاد کی حیثیت سے بلند مقام رکھتے تھے بلکہ سماجی خدمات بھی بخوبی انجام دیا کرتے تھے، اور آپ نے تعلیم کے میدان میں تو بے انتہا خدمات کو انجام دیا ہے. تو ایسے مومن، ایسے متقی، ایسے ادیب، ایسے صلاحیت دار مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے. اور آج کی مجلس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب نہج البلاغہ مولانا قمبر علی رضوی صاحب. ان کا بیان ہوگا ابھی. اور آج کی مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دیں گے مشہور و معروف سوزخان جناب تراب نقوی صاحب، جو کہ مصطفیٰ آباد سے اپنے گھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آخر میں انشاءاللہ نواخانی کے فرائض انجام دیں گے محترم جناب ساجد عباس صاحب انشاءاللہ. آئیے حضرات، میں بنا کسی تمہید کے 4 مصروں سے اس مجلس کا آغاز کروں گا اور محترم جناب تراب نقوی صاحب جو کہ مصطفیٰ آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے خدمت میں چلوں گا کہ فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا، فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں. فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں. اے عزاداروں آؤ مجلس میں، اے عزاداروں آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہیں. اے عزاداروں آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہیں. آئیے حضرات، انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب تراب نقوی صاحب جو کہ مصطفیٰ آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دیں. سبھی ناظرین اور سبھی سامعین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے جناب تراب نقوی صاحب کا استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم، آداب. آج مرحوم نصیر مما اور تنویر بھائی کے اصال ثواب کی یہ مجلس ہے اور میں ان کے آبائی وطن مصطفیٰ آباد سے حاضر ہوں. ظاہر ہے کہ سرحدوں کے الگ ہو جانے سے رشتے الگ نہیں ہوتے. میں سب سے پہلے ان کے اصال ثواب کے لیے 4 مصروں سے شروعات کروں گا. ایک مرتبہ آپ درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی
کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، مولا علی سے میری ملاقات ہو گئی، مولا علی سے میری ملاقات ہو گئی، منکر نکیر آئے جو کرنے میرا حساب، منکر نکیر آئے جو کرنے میرا حساب، میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی، کتنی چار مصرے اور سماعت فرمائیں۔ وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، وہ سلام وہ سلام وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، پاؤدھر سے دیکھیے کیا ملے، جو در حسین پہ ہو مکی، وہ ضرور پہنچے علی تلک، جو در حسین پہ ہو مکی، وہ ضرور پہنچے علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، وہ سلام وہ سلام۔ ایک سلام کے چند اشعار اور پیش کر رہے ہیں، سنیں گے بطور خاص۔ جو راہ بر نہ ملے، راہ
راستہ نہیں ملتا، جو راہ بر نہ ملے راستہ نہیں ملتا، بغیر آل نبی کے خدا نہیں ملتا، بغیر آل نبی کے خدا نہیں ملتا، در نجف پا جبیں کو جھکا کے دیکھو تو در نجف پہ جبیں کو جھکا کے دیکھو تو اس آستانے سے سائل کو کیا نہیں ملتا، اس آستانے سے سائل کو کیا نہیں ملتا، علی کی کر لو زیارت جو شوق ہے موسیٰ، علی کی کر لو زیارت جو شوق ہے موسیٰ، کہ کوہ طور پہ نور خدا نہیں ملتا، کہ کوہ طور پہ نور خدا نہیں ملتا، پڑے جو وقت پکارے رسول بھی جس کو، علی سا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ملتا، اور آخر میں یہ شعر بطور خاص، علی کا ذکر ہے ذکر رسول ذکر خدا، علی کا ذکر ہے ذکر رسول ذکر خدا، کسی کے نام سے یہ سلسلہ نہیں ملتا، کسی کے نام سے یہ سلسلہ نہیں ملتا، جو راہ بر نہ ملے۔ ایک سوز جناب علی اصغر کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، سنیں گے۔
کہتی تھی بانو اصغر جانی، کب تم گھر میں آؤ گے، کہتی تھی بانو اصغر جانی، کب تم گھر میں آؤ گے، دریا پر سے پی کر پانی، کب تم گھر میں آؤ گے، اے میرے جانی یوسف ثانی، کب تم گھر میں آؤ گے، لے کر اپنی شکل نمانی، کب تم گھر میں آؤ گے، سوگ میں تیرے بیٹا میں نے پہنی کفنی کالی ہے، سوگ میں تیرے بیٹا میں نے پہنی کفنی کالی ہے، ارے بھورے بالوں والے آجا، جھولا تیرا خالی ہے، کہتی تھی بانو اصغر جانی۔ اور آخر میں مصائب کے چند اشعار اور پیش کر رہے ہیں، سنیں بطور خاص۔ گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا، گزر گئے تھے
حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ، حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ، تمام کرتے تھے ہو جا سوال آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، بہت قریب تھی وہ نہر، خیط آب نہ تھا، بہت قریب تھی وہ نہر، خیط آب نہ تھا، گزر گئے تھے ہر ایک سحر کو یہ کہتی تھی اٹھ کے نانی سے، ہر ایک سحر کو یہ کہتی تھی اٹھ کے نانی سے، مدینہ دور نہ تھا بند خط کا باب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، کہنا یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا، کہنا یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا، گزر گئے تھے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یقیناً جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ جناب تراب نقوی صاحب سے سوچ سماعت کر رہے تھے اور آپ حضرات یقیناً محظوظ ہو رہے تھے، مصاب بھی ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات، میں اب بنا کسی تمہید کے خطیب نہج البلاغہ مولانا قمبر علی رضوی صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں، جو کہ حسینیہ ابوالفضل عباس سے اپنے گھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اصال ثواب کی مجلس کو خطاب کریں۔ سبھی ناظرین اور سامعین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے مولانا کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم پروفیسر سید محمد نصیر ابن سید محمد نذیر اور مرحوم سید تنویر نصیر ابن سید محمد نصیر مرحومین کے لیے اصال ثواب۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام قیمت کل امرئ ما یحسن، صلوات دیجیے اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، سامعین اور ناظرین، آپ حضرات کو علم ہے کہ کووڈ-19 یعنی کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے بدلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن زندگی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور خوشی اور غم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ساری دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارے ہندوستان میں بھی اس وبا کی وجہ سے زندگی بدل چکی ہے، بلکہ اب ہندوستان میں تو اب مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم جلد سے جلد اس وبا اور اس مرض سے انسانیت کو نجات دے دے۔ آنے والے محرم کے لیے سبھی مومنین فکر مند ہیں تاکہ ہم اسی کی طرح سے ذکر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا انعقاد کر سکیں۔ اس مرض میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی درجات عالی فرما۔ عزیزان محترم، لیکن زندگی کے سلسلے رکتے نہیں۔ مجالس ایصال ثواب کا سلسلہ جاری ہے، میں مسلسل آن لائن مجالس پڑھ رہا ہوں، اور یہ مجلس بھی ایصال ثواب کی مجلس اور ایک ایسی شخصیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ جس کا تعلق مصطفیٰ آباد ضلع رائے بریلی سے، یعنی پروفیسر محمد نصیر صاحب، اور جو ایک ماہر تعلیم، ادیب، نقاد، اور جو شیعہ ڈگری کالج لکھنؤ میں بھی لیکچرر رہے، اور پھر 1955 میں جب وہ پاکستان ہجرت کر گئے تو وہاں بھی انہوں نے علم اور فروغ علم کا سلسلہ جاری رکھا آخری عمر تک۔ یقیناً ان کے عزیز رشتہ دار، سببی اور نسبی، سبھی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور چونکہ وہ ایک استاد تھے، ہزاروں ان کے شاگرد ہیں، تو ان کا کنبہ خالی اپنے رشتہ دار نہیں بلکہ وہ سارے شاگرد بھی ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو سننے والوں کا دائرہ بھی وسیع ہے۔ اور میں نے اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے ان الفاظ کو اپنی گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے کہ جو الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہے، تاکہ اس شخصیت کے پس منظر میں گفتگو ہو سکے، جن کے بارے میں زیادہ عرض نہیں کروں گا چونکہ یہ جلسہ تعزیت نہیں بلکہ مجلس عزائے حسین ہے، بے شک، لیکن پھر بھی تمہید کے طور پر دو چار جملے جو میں ڈاکٹر مبارک علی صاحب کے حوالے سے، اس مجلس کے آرگنائزر پروفیسر نصیر صاحب کے بیٹے اسد ہمایوں نصیر صاحب، جو
مسلسل میری ہمت افزائی فرما رہے ہیں. خداوند عالم ان کی فیملی کی، ان کے عزیزوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. الہی امین. میں نے مبارک علی صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو مجھے مختصر سا تعارف ہے وہ، لیکن وہی جملے اپنے اندر اتنی گہرائی لیے ہوئے ہیں کہ ان کمالات تک پہنچنے کے لیے برسوں آدمی کو گزارنے پڑتے ہیں. کوئی ماہر تعلیم ہو، صاحب علم تو ہو نہیں پاتا، ماہر تعلیم کون ہوگا؟ لیکن اگر کوئی ماہر تعلیم ہو، استاد ہو، ہزاروں جس کے شاگرد ہوں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں، ادیب بھی ہو، نقاد بھی ہو، تعلیمی اداروں کا بانی بھی ہو، اور جس کا سلسلہ اب تک جاری اور ساری ہو، اور ساتھ ساتھ سماجی کارکن اور سماجی خدمت گار بھی ہو. سبحان اللہ. تو اس پس منظر میں نے آپ کے سامنے خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے ایسے الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے کہ جو نہج البلاغہ کے تیسرے جز کی زینت ہے. نہج البلاغہ میں 238 خطبے، 1 کم 80 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال. اس کتاب کو سید رضی نے مرتب کیا، مولا علی کے پھیلے ہوئے کلام کو جمع کیا اور اس کا نام نہج البلاغہ رکھا. سبحان اللہ. اور ماہرین عربی ادب نے کہا کہ اس سے بہتر اس کتاب کا نام کوئی اور نہیں ہو سکتا. کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. لیکن میں نے اس کتاب سے ایک ایسے جملے کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے کہ جس کے لیے خود سید رضی نے کہا کہ اس جیسا جملہ کوئی نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. اندازہ کر رہے ہیں 238 خطبے ہیں نہج البلاغہ میں نے کہا، اور طویل ترین خطبے بھی ہیں، تقریباً 500 حکیمانہ اقوال، 1 کم 80 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے، مولا علی جیسے خطیب کا کلام. کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. وہاں یہ کہا جائے کہ اس جملے جیسا کوئی جملہ نہیں. واہ. اور جاہز نے، عربی ادب کا مشہور عالم اور ادیب، اس نے کہا اس پوری کتاب میں اگر اس جملے کے علاوہ کچھ اور نہ بھی ہوتا کیا کہنا ہے، تو اس کتاب کا حق ادا ہو جاتا. آہا. اندازہ کر رہے ہیں. بلکہ کہنے والوں نے اور بھی بہت سی باتیں کہیں. اگر آپ اس جملے کو دیکھیں گے گہرائی اور گہرائی کو، اس کی شرح کو، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں مولائے کائنات کے اس قول کی روشنی میں. ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے، یہ 81 نمبر کا کلمہ حکمت ہے. کا ہر شخص کی قیمت خود اس کی اپنی صلاحیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. یعنی آدمی جسم و جسمانیات کی وجہ سے انسان نہیں ہے، بے شک بے شک. وہ اس عقل کی وجہ سے انسان بنا ہے، واہ اور غذائے عقل علم ہے. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. عزیزان محترم، دیکھ رہے ہیں آپ کہ علم اور فن کا کمال ہی انسان کو باصلاحیت بناتا ہے. بے شک. ورنہ شعر تو ہے کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزا کا پریشان ہونا. واہ واہ. لیکن استاد محترم مولانا شاکر صاحب قبلہ مرحوم نے جو کہا، شاید پہلے بھی میں نے یہ شعر پڑھا ہے کہ زندگی کیا ہے، زبانوں پر عمل کے چرچے، کیا کہنا ہے، واہ واہ. موت کیا ہے، انہی چرچوں پر پشیمان. واہ واہ واہ. یعنی اگر انسان مر کر چلا بھی جائے آہا. لیکن اس کے اچھے عمل کے تذکرے لوگوں کی زبان پر جاری ساری اور طاری ہیں واہ. تو وہ مر کر بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. لیکن انسان کی بدعمالیوں پر اگر انسانیت سر جھکائے ہوئے آہا. تو وہ زندہ بھی مردہ کے برابر ہے. بے شک بے شک. اور نہج واہ واہ. البلاغہ میں مولائے کائنات نے ایسے لوگوں کو چلتی پھرتی لاش کہا ہے. بے شک. ایک سلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بہرحال وعجل فرج. یہ اگر ایک ماہر تعلیم اور ایک استاد اور معاشیات کے ماہر کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے تو یقیناً اس سے بہتر کوئی جملہ گفتگو کا ذریعہ نہیں بن سکتا کہ جہاں علم، اور پھر آپ دیکھیے ذرا سا کہ سماجی خدمت کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سماج میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اب
ہم بروں کو بائیکاٹ کر کے اچھا سماج نہیں بنا سکتے، ان کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے. کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. اور اس کے لیے بنیادی بات یہی ہے. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ اللہم صلی علی السلام، محمد و آل محمد. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ کے نانا کی حدیث ہے. نانا کون؟ شہر علم. ہاں، امام حسین کے بابا کون؟ باب مدینۃ العلم. سبحان اللہ سبحان انسان کی قیمت کیا؟ اس کی اپنی صلاحیتیں. اللہ. صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں علم و فن کے کمال سے. بے شک. اب امام حسین کے پاس جن کے نام پر یہ مجلس ہو رہی ہے ایصال ثواب کی، اس لیے میں یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ مجلس کا مقصد بھی آدمی سمجھ لے کہ مجلس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے فضائل کی منزل پر کم از کم سوائے ترویج علم کے. اور یہ بغیر شہر علم اور باب مدینۃ العلم کے علم پر گفتگو ہو نہیں سکتی. بے شک بے شک. تو کہا کہ آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ حسین چہرہ سے مانگو، شریف النفس سے مانگو، سخی سے مانگو. کہا تو باتیں تو بہت اچھی کر رہا ہے، لیکن میرے نانا کی یہ بھی حدیث ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، تیرے ساتھ نیکی اتنی ہی کی جائے گی جتنی تیری معرفت ہوگی. کیا کہنا ہے، واہ واہ. وہاں ہے صلاحیت ہاں سے قیمت ملتی ہے، واہ یہاں معرفت کی منزل ہے. واہ تو مجلسیں تو روز ہو رہی ہیں، واہ واہ واہ. لیکن جس کی جتنی معرفت ہے وہ مجلسوں سے اتنا فیض حاصل بے کرتا ہے. شک بے شک. واہ واہ. اور امام حسین نے بھی کہا، دیکھیے سماجی خدمت ہوتی کیسے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کی ضمانت لی تھی، اگر آپ مجھے کچھ دے دیں تو میں وہ ضمانت ادا کر دوں. امام حسین نے کہا کہ تو باتیں تو بہت اچھی کر رہا ہے، لیکن جتنی تیری معرفت ہوگی اتنا تجھے عطا کیا جائے گا. آیا ہوا ہدیہ رکھا ہے، میں تجھ سے سوالات کروں گا، تو میرے سوالوں کے جواب دے. جتنے جوابات دے دے گا اتنا حصہ اس میں سے مل جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں علم کی ترویج کیسے ہوتی ہے، علم کو آگے کیسے بڑھایا جاتا ہے. وہ آیا ہے مانگنے کے لیے، دیا جا رہا ہے اسے علم، بعد میں دولت بھی ملے گی. کہا پہلے تیری معرفت کا تو اندازہ ہو جائے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم، کہا کہ یہ بتلا کہ افضل عمل کیا ہے. کہا ایمان باللہ. کہا سب سے بڑا بھروسہ کیا ہے. کہا خدا پر بھروسہ. کہا یہ بتلا کہ انسان کی زینت کیا ہے. واہ. انسان کی زینت کی بات ہو رہی ہے، زید بکر عمر خالد کی نہیں، پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے. انسان کی زینت کیا ہے. سبحان اللہ. انسان کی زینت اس کا لباس نہیں، بے شک. انسان کا زینت جو ہے اس کے گھر نہیں، اس کی گاڑی نہیں. سمجھیں آپ. واہ واہ. کہ انسان کی زینت کیا ہے. کہ انسان کی زینت یہ ہے کہ علم ہو تو حلم کے ساتھ، واہ واہ واہ. یعنی علم کافی نہیں، بے شک. ساتھ میں بردباری اور برداشت بھی ہو. بے شک بے شک. ورنہ فائدہ ہے علم کیا. کا علم ہو تو علم کے ساتھ، اس سے آگے کوئی بات ہے. بے شک علم ہی سے عزت ہے، علم ہی سے وقار ہے، علم ہی سے مرتبہ ہے، بے شک. علم ہی سے شرافتیں ہیں، واہ. علم ہی سے ترقی ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں، واقعات ایسے ہوتے ہیں. گزشتہ زمانے میں عورتوں کی تعلیم کے لیے حالات ایسے بنا دیے گئے تھے، پروپیگنڈے اس طرح کے تھے. چلیے وہ تو الگ بات، لیکن اس کووڈ-19 نے زندگی کے سلسلے بدل دیے کہ نہیں. بے شک. واہ واہ. اب اس طرح سے تو حصول علم کی منزلیں نہیں ہیں نا، ورچوئل ہو رہا ہے، آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں. بے شک. تو اب جو ہے وہ سب کو مان کر چلنا چاہیے. اتنا پریشر والدین نہ ڈالیں حصول علم کے لیے، ضروری ہے. لیکن زندگی، صحت، علم ہی یہ بتاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. بے شک بے شک. اب دیکھیے وہی والی بات کہ ہم لوگ یک طرفہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ بارگاہ سید الشہداء ہے. کہ انسان کی زینت کیا ہے. کہ علم ہو تو علم کے ساتھ. کہ اگر یہ نہ ہو، دیکھا آپ نے، یعنی اس سے آگے کی بھی زینت ہے. علم ہو تو علم کے ساتھ. کہا یہ نہ ہو، کہا پھر دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ. کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. یعنی علم و فن کا کمال. بے شک. علم ہے تو کیا کہنا، لیکن اگر آدمی وہ اس میں پیچھے رہ گیا تو اپنے اندر فن کا کمال پیدا کرے. لیکن بغیر تخصصی سے، بغیر اسپیشلائزیشن سے اس کمپٹیشن کے دور میں آپ اپنے کو قیمتی نہیں بنا سکتے. بے شک. کا علم ہو تو علم کے ساتھ. کا یہ نہ ہو، کا پھر دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ. اس سے آگے بھی کوئی ہے معیار
عزت کا، زینت کا، لیکن یہ بارگاہ سید الشہداء ہے، یہ ہے نواس رسول، یہ ہے شہر علم کا نواسا اور باب مدینۃ العلم کا بیٹا، جس کے سوال بتا رہے ہیں کہ آدمی علم کی کس منزل پر جا سکتا ہے۔ علم ہو تو علم کے ساتھ کا، یہ نہ ہو کہا پھر دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ کا، اگر یہ بھی نہ ہو کہا پھر فقیری ہو تو صبر کے ساتھ۔ کیا کہنا ہے؟ آپ نے دیکھا یہاں فقیری عیب نہیں ہے، لیکن میں کہوں گا مولا اگر فقیر صبر کرے گا تو کھائے گا کیا؟ اگر فقیر صبر کرے گا تو جیے گا کیسے؟ کہا تم نے سوالوں کی ترتیب نہیں دیکھی، میں نے پہلے دولت مند کے لیے پوچھا کہ دولت مند سخاوت سے کام لے، تب کہا کہ فقیری صبر کے ساتھ۔ یعنی اب اگر معاشرے میں فقیر بے صبرہ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ دولت مند اپنا فریضہ ادا نہیں کیا کرتا۔ کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ۔ ہاں لیکن میں علم ہی پر بات کروں گا اور فن پر۔ علم و فن کا کمال اگر آدمی اپنے اندر پیدا کر لے، کیا بتاؤں، اور بھی اقوال ہیں مولا کائنات کے کہ جہاں انہوں نے جابر سے کہا کہ یا جابر قوام الدین والدنیا بے اربا، اے جابر دین و دنیا کا قوام، دین و دنیا کی استواری 4 لوگوں پر ہے۔ وہ کون؟ کہ عالم اپنے علم پر عمل کرے، نہ جاننے والا پوچھنے میں شرم نہ کرے، مالدار اپنی دولت کو نیک کاموں پر خرچ کرے، فقیر اپنی دولت کو، فقیر اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ نہ ڈالے۔ یہ سب نہج البلاغہ ہے، جہاں کہا کہ جب عالم علم پر عمل نہیں کرتا تو پوچھنے والا پوچھنے میں شرماتا ہے، جب مالدار اپنی دولت کو نیک کاموں پر خرچ نہیں کرتا تو فقیر اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیتا ہے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں عزیزان محترم؟ تو علم کا کمال سب سے بڑا کمال ہے۔ اور یاد رکھیے گا، تعصب میں اس کا منکر نہیں ہوں، یقیناً تعصب ہوتا ہے، ریسزم کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں، اس کو روکنے کی کوششیں ہمیشہ ہوتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ علم و فن کا کمال تعصب کی دیواروں کو ختم کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ اگر اپنے اندر انسان علم کا کمال پیدا کر لے، اگر اپنے اندر انسان فن کا کمال پیدا کر لے تو پھر تعصب کی دیواریں گر جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا مولا کائنات نے کیا کہا کہ ہر شخص کی قیمت خود اس کی اپنی صلاحیت ہے، اور صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں علم و فن کے کمال سے، اور علم و فن کا کمال اگر پیدا ہو جائے، آدمی تخصصی حاصل کر لے، کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ۔ تو پھر تعصب کی دیواریں گرتی ہیں۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بے شک کہ لاکھ تعصب صحیح، لیکن اگر کوئی مریض ہو جاتا ہے تو اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے، واہ واہ۔ ڈاکٹر کا مذہب نہیں پوچھتا۔ کیا کہنا ہے مولانا؟ واہ واہ واہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ واہ واہ وہ اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے، بے شک بے ڈاکٹر کا مذہب نہیں پوچھتا۔ وہ اچھا انجینئر ڈھونڈتا ہے، انجینئر کا مذہب نہیں پوچھتا۔ بے شک۔ وہ اچھا آرکیٹیکچر ڈھونڈتا ہے، اس کا مذہب نہیں پوچھتا۔ یعنی علم و فن کے کمال نے، واہ۔ آدمی اچھا وکیل ڈھونڈتا ہے، وکیل کا مذہب نہیں پوچھتا۔ بے شک۔ یعنی جب علم و فن کا کمال ہوتا ہے تو تعصب کی دیواریں گرتی چلی جاتی کیا ہیں۔ کہنا ہے؟ واہ واہ واہ۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان محترم، آپ نے اندازہ لگایا، اور پھر ہم باب مدینۃ العلم کی بات کر رہے ہیں نا، تو اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ یقیناً تعصب ہوتا ہے لیکن علم و فن کا کمال، تو یہاں پر فن کی تو کوئی بات نہیں، وہاں عصمت کی منزل ہے، لیکن علم کے کمال پر اگر میں کہوں ٹھیک ہے تعصب کی وجہ سے مولا علی کو عہدے کی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ علی کے علم کا کمال ہی تو تھا کہ اپنے بھی در علی پر آتے تھے، غیر بھی در علی پر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ عزیزان محترم مولا علی کے علم کے چرچے، اور کوئی موضوع ایسا نہیں، ورنہ سلونی کا دعویٰ کرے کون؟ لیکن وہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ سوال کرنے والے حیران ہیں کہ علی سے کون سا سوال کیا جائے، اور وہاں اور پھر عزیزان محترم
کیا کہنا اس ذات گرامی میں کتنی صفتیں جمع ہو گئی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یقیناً مولا علی کی فضیلتوں کا احسان نہیں کیا جا سکتا، مولا علی کے کمالات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں پر ابن ابی الحدیث معتزلی جیسا شخص شارح نہج البلاغہ کہے کہ یا علی لوگ صفتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور صفتیں آپ کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور یا علی کیا کہنا آپ کے کمال کا کہ صفت ہمیشہ موصوف پر حاوی رہتی ہے، لیکن آپ کی ذات ہمیشہ ہر صفت پر حاوی رہی۔ یقیناً کس صفت کی بات کی جائے، کس کمال کی بات کی جائے، عزیزان محترم دیکھیے علی زہد میں اپنے کمال پر، شجاعت میں اپنے کمال پر، قضاوت میں اپنے کمال پر، اور پھر شجاعت میں اپنے کمال پر، سخاوت میں اپنے کمال پر، طہارت میں اپنے کمال پر، نجابت میں اپنے کمال پر، یعنی کوئی زندگی کا رخ ایسا نہیں ہے جہاں مولا علی اپنے کمال پر نہ ہو۔ لیکن جب مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کو اپنی کس فضیلت پہ ناز ہے، یا علی آپ کو اپنی کس فضیلت پہ ناز ہے، توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، دیکھیے آپ اس وقت کسی بات کا ثبوت، شجاعت کا ثبوت کتابوں میں ہے، معجزوں کا ثبوت، اللہ اکبر، آپ اندازہ کر رہے ہیں، یعنی کتابوں کے ریفرنس دینا پڑیں گے، لیکن مولا علی نے اپنی جس فضیلت پہ ناز کیا ہے، اللہ اکبر، اس ثبوت کے لیے آپ کو کتابوں تک نہیں، اللہ اکبر، بلکہ علم علی بولے گا۔ کیا کہنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ تو بہرحال نہج البلاغہ موجود ہے، مولا علی کے علم کا اندازہ اگر کسی کو لگانا ہے کہ جس کا ایک جملہ ایسا ہو کہ جس کا کوئی جواب نہ ہو، جس کی کوئی نظیر نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو، اس سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ کو اپنی کس فضیلت پہ ناز ہے۔ بھائی اندازہ کر رہے ہیں کہ جو ایسے کمالات کا مظہر ہو، بلکہ کہنے والوں نے کہا، آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں اس علی کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں جو جملہ صفات الہی کا مظہر ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو مولا علی کی، جو پروردگار کی ساری صفتوں کا مظہر ہو، اس کی صفتوں کو بیان کون کرے؟ لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ کو اپنی کس فضیلت پہ ناز ہے، تو عزیزان محترم ایک مرتبہ میرے مولا نے سورہ رات کی آخری آیت پڑھی، جہاں ارشاد فرمایا کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اگر تجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تیری رسالت کے بارے میں، یقول الذین کفروا، یہ کفار تیری رسالت کے بارے میں کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، لست مرسلا، قل کفی باللہ، ان سے کہہ دے کہ ہماری رسالت کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جو پوری کتاب کا عالم ہے۔ کیا کہنا ہے، اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، یعنی مولا علی نے اپنی جس صفت پر ناز کیا ہے وہ صفت علم ہے، اس لیے کہ جب علم کا کمال انسان میں پیدا ہو جاتا ہے تو اور ساری صفتیں خود بخود کھنچتی چلی آتی ہیں۔ صلوات دیجئے محمد۔ تو بہرحال عزیزان محترم، جو باپ ایسا ہو تو بیٹا بھی کیسا۔ اب مجھے اس وقت بہت زیادہ تفصیلات میں آپ کو میں نہیں لے جاؤں گا، میں بیان کو سمیٹوں گا، اس لیے کہ یہ گھرانہ ہی علم کا گھرانہ ہے، یعنی ایسے لوگ تو ملے ہی نہیں تاریخ میں، اس لیے کہ پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، جتنے لوگوں نے بھی اماموں کے زمانے دیکھے اور وہ علم کے کتنے ہی کمال پر کیوں نہ ہوں، پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک سب کے لیے لکھنا پڑا کہ اپنے زمانے میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا زاہد کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا متقی کوئی نہیں تھا، تو کیا کہنا ایسے گھرانے کا۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے نا، تو ایصال ثواب کی مجلس میں اکثر میں یہ کہتا ہوں وہی بات کہ آدمی اپنی صلاحیتوں کو دیکھے تو اس کی قیمت سمجھ میں آئے گی، آدمی اپنے علم و فن کے کمال کو دیکھے تب اس کو صلاحیتوں کا علم ہوگا۔ اب ایک پیمانہ اور آپ سنتے جائیے، اور وہ یہ کہ اگر آپ کو شرافت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ آدمی رشتوں کا کتنا خیال کر رہا ہے۔ کیا کہنا ہے مولانا؟ لیکن کیا کہنا، ہم جس گھرانے کا تذکرہ کر رہے ہیں، دیکھیے رشتے سب طرح کے ہوتے ہیں، یعنی
رشتوں نے انسانیت کو داغدار بھی بنایا ہے اور رشتوں نے انسانیت کو تابناک بھی بنایا ہے۔ بے شک بے شک، یقیناً کچھ ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے چچا کے رشتے کو داغدار بنایا، لیکن آل محمد نے یہاں تابناک بنا دیا۔ کیا کہنا ہے مولانا، واہ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، اب یہ وہ منزل ہے کہ آپ آ کر دیکھیے، اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یقیناً ادب کا ذوق و شوق رکھنے والے، اور یہ پیغام بھی پہنچے کہ اس مرتبہ کووڈ-19 کی وجہ سے اگر ایام اعزاء میں ذاکرین کی دقت اور دشواری ہو تو آل محمد کی پسندیدہ ذاکری جو ہے مرثیہ، اس کی طرف لوگوں کو راغب ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لا یعنی بے معنی نثر خوانی سے بہتر ہے مرثیہ خوانی۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ اب مرثیہ خوانی سے آپ کو میر انیس کے مرثیے، مرزا دبیر کے مرثیے آپ کو یہ بتائیں گے کہ رشتوں کا تقدس کیا ہوتا ہے، رشتوں کا کمال کیا ہوتا ہے، رشتوں کا پاس و لحاظ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس کا اندازہ لگانا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر نے کہا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والدین ان سے افضل ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی کہنے والا نانا وہ نواسوں سے افضل، اور یہ بھی پیغمبر نے کہا، گویا کہ یہ رشتوں کا تقدس بتایا جا رہا ہے۔ تو اگر ان رشتوں کو دیکھنا ہے تو باپ ہو تو علی جیسا، بیٹا ہو تو حسین جیسا، اور بھائی ہو تو حسین و عباس جیسے، اور بہنیں ہوں تو زینب و ام کلثوم جیسی۔ بس آ گیا میں اس منزل کے اوپر۔ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، یہ علم کا کمال ہی ہے جو انسان ظلم کے سامنے، اور یہ شجاعت و بہادری ہے جو انسان ظلم کے پہاڑ سے ٹکرا جائے، اور اس منزل پر یقیناً یہ باب مدینۃ العلم کے بیٹے کے علم و فضل کا کمال ہی تھا کہ جنہوں نے یزید جیسے کی بیعت کا انکار کر دیا، اور پھر خواجہ اجمیری نے بڑی شان سے خراج عقیدت پیش کیا۔ شاست حسین، بادشاہ حسین، دینس حسین، دیپناس حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ۔ یہ کون ہے؟ یہ باب مدینۃ العلم کا بیٹا ہے، جس کے انکار کا اثر، اللہ اکبر، کوئی لا الہ کو سمجھے تو اسے انکار حسین سمجھ میں آئے۔ اس لیے کہ انکار حسین سے دین زندہ ہوا ہے، انکار حسین سے آپ کو دین میں رونق نظر آ رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر بھائی کی قربانی ہوتی اور بہن کی تبلیغ نہ ہوتی، اللہ اکبر، تو آج ہم تک یہ دین نہ پہنچتا۔ جبھی خورشید غازی پوری نے خواجہ اجمیری کی اس ربائی کو سامنے رکھ کر کہا کہ بقائے دین کی خاطر ہر طرح تیار زینب ہے، نہیں شبیر کی جو تھی وہی انکار زینب ہے۔ ادب سے دست بستہ عرض ہے یہ خواجہ کی خدمت میں کہ بنا لا الہ میں بھی حصہ دار زینب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً یہ بہن وہ بہن ہے کہ جو اپنے نانا، اپنے بابا اور اپنے بھائی کی فکر کی امین بنی۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ دیکھیے، علم شریف ترین چیز معرفت باری تعالیٰ ہے۔ وہ آپ کو نہج البلاغہ کے خطبوں میں بھی نظر آئے گی، وہ آپ کو پیغمبر کے خطابات اور حدیث میں بھی نظر آئے گی، اور وہ امام حسین کے یہاں بھی کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ تو اس فکر کی امین بر کر جناب زینب، لیکن اس کے لیے آپ کو اندازہ لگانا ہے، آپ کو دیکھنا ہے عزیزان محترم۔ اس لیے کہ یہ جناب زینب جن کے لیے سید سجاد نے جناب زینب کے خطبوں کو سن کر کہا کہ اے پھوپھی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ بے شک، دیکھ رہے ہیں آپ رشتہ پھوپھی کا، اور علم کی سند معصوم سے مل رہی ہے۔ یہ کیسے بہن اور بھائی ہیں، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، ان چیزوں کا سننا آسان ہے، ان چیزوں کا لکھنا آسان ہے، ان چیزوں کا پڑھنا آسان ہے، لیکن یاد رکھیے گا، اگر رشتوں کا تقدس سمجھنا ہے تو آپ کربلا آئیے، وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سا گھرانہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو کربلا میں پتہ چلے گا۔ اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ بہن اور بھائی کا رشتہ کیا ہوتا ہے،
वो भी आपको करबला में पता चलेगा। भाई और भाई का रिश्ता क्या होता है, यकीनन मैंने कहा ना कि जिन मरहूम के इसाले सवाब, बाप और बेटे दोनों की इसाले सवाब की मजलिस है ना। आइए मैं पहले 2 जुमले बाप और बेटे के हवाले से कह दूं कि बाप की मंजिल क्या है, बेटे की मंजिल क्या है, और फिर जवानी में प्रोफेसर नसीर साहब को अपने बेटे का लाशा और अपने बेटे का जनाजा, इनका इंतकाल तो जर्मनी में हुआ लेकिन लाशा जो है वो पाकिस्तान आया, तो यकीनन बाप ने अपनी जवान बेटे की मौत का गम सहा है, और यकीनन बहनें अपने भाइयों को अभी भी याद करती हैं, और भाई यकीनन जाने वाले भाई को तो सब चीज़ें आप अगर देखें तो आप अंदाज़ा करेंगे कि जब जनाब अली अकबर इजाज़त लेने के लिए आए हैं तो अंदाज़ा है ना आपको कि इमाम हुसैन ने क्या कहा कि तुमको तुम्हारी फूफी ने पाला है और तुम पर तुम्हारी माँ का हक ज़्यादा है। हाँ आज़ादारों, आप अंदाज़ा करें कि अब जनाब ज़ैनब ने किस तरह से इजाज़त दी। बहन और भाई के रिश्ते को समझना चाहते हैं आप, और जवान का तो मैं तस्करा कर ही रहा हूँ, तो अजीज़ान मोहतरम याद रखिएगा जनाब अली अकबर गए हैं, कहा फूफी अम्मा हमें मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। एक मरतबा कहा अली अकबर क्या इसी दिन के लिए चक्कियाँ पीस पीस के पाला? जज़ाकुम रब्बुकुम, अली अकबर क्या इसी दिन के लिए चक्कियाँ पीस पीस कर पाला है? एक मरतबा ये तसव्वुर सही, ख्याल सही, लेकिन इससे आपको रिश्तों का तक़द्दुस पता चलेगा, और बिल्कुल ये करीन अक्ल है, बिल्कुल ये नफ्सियात हैं। जैसे ही कहा कि इसीलिए क्या पाला है, एक मरतबा कहा फूफी अम्मा आपने मदीना छोड़ा अपने भाई हुसैन के लिए। देख रहे हैं आप भाई बहन का रिश्ता क्या है। आपने हज को उम्रे से तब्दील किया अपने भाई हुसैन के लिए, आपने अपने गोद के पालों को कुर्बान किया, उन मोहम्मद को कुर्बान किया अपने भाई के लिए। आपने कड़ियल जवान अब्बास की शहादत को कबूल किया अपने भाई हुसैन के लिए। फूफी अम्मा अब खंजर एक है, गले 2 हैं, अगर आप मुझे कुर्बान न करेंगी तो आपका भाई कुर्बान हो जाएगा। तो वो माँ, वो फूफी जो अब तक अपने भतीजे को रोक रही थी, एक मर्तबा का जाओ अली अकबर खुदा हाफिज, जाओ अली अकबर खुदा हाफिज। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा जनाबे अली अकबर आए, जनाबे अली अकबर आए। मैंने कहा ना ये मरसियों का ख्याल सही, लेकिन मरसिए आपको रिश्तों का तक़द्दुस बताएंगे। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा इमाम हुसैन ने आया इस्तिफ़ा पढ़ी, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान, और अली अकबर को सवार किया। हाँ आज़ादारो, अब जो अली अकबर को सवार किया है तो अली अकबर घोड़े पर सवार हो गए, लेकिन अब्बास के मरने से जिस भाई की कमर टूट चुकी है, अली अकबर घोड़े पर आगे आगे, इमाम हुसैन कमर को पकड़े हुए पीछे पीछे अल्लाह अकबर कहते चल रहे हैं, या बुनैया महलन महला, मेरे बच्चे आहिस्ता, मेरे बच्चे आहिस्ता। अब जो जनाबे अली अकबर ने पैरों की आहट महसूस की तो पीछे मुड़कर देखा कि बूढ़ा बाप कमर को पकड़े चला आ रहा है। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा अली अकबर घोड़े से जमीन पर आए। कैसे सुनेंगे आप? कहा कि बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके हैं, आप तो मुझे रुखसत कर चुके हैं। अजब नफ्सियाती जुमला है, अजब नफ्सियाती जुमला है, अजब तसव्वुर है, अजब ख्याल है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा अली अकबर चूंकि तुम साहिब औलाद नहीं हो इसलिए तुम ये सवाल मुझसे कर रहे हो। अरे ये मैं आ नहीं रहा हूँ, तुम्हारी मोहब्बत है जो हमें कहचे ले रही है। जाओ, लेकिन जब तक हमारा और तुम्हारा सामना होता रहे मुड़ मुड़ के हमें सूरत दिखाते रहना। हाँ आज़ादारो, जनाबे अली अकबर चले गए, लेकिन किस तरह से मौला हुसैन अली अकबर के लाशे पर पहुंचे हैं, अरे ये कौन बताए, ये कौन बताए। बहरहाल बूढ़े बाप से जब जवान का लाशा न उठा, कहा बनी हाशिम के बच्चों आओ आओ और अपने भाई के लाशे को ले जाओ। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारों, मुहर्रम के लिए लोग फिक्रमंद हैं ना, खुदावंद आलम ऐसे हालात पैदा कर दे, अरे इस वबा को ऐसा इलाज मिल जाए कि लोग उसी तरह से एक जगह पर जमा हो सकें। हाँ आज़ादारों, अब ये वो मंजिल है कि जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और अब आए हैं दरे खैमा के ऊपर। आप अंदाज़ा करेंगे मौला हुसैन ने आकर के एक एक बीबी को सलाम किया है।
है, और सभी को नहीं बल्कि आप तक को मौला हुसैन ने सलाम कहलाया है। हाँ अज़ादारो, एक मर्तबा इमाम हुसैन गए हैं, सैयद सज्जाद से भी रुखसत ले ली है और ये कहा है कि पूछा है कि बाबा आपके असहाब क्या हुए, एक एक का नाम ले रहे हैं। कहा मेरे लाल इतना समझ लो कि अब मर्दों में हमारे और तुम्हारे अलावा बाकी नहीं रहा। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारो, सैयद सज्जाद जाना चाहते थे। कहा मेरे लाल तुम्हारा जिहाद यहाँ नहीं, तुम्हारा जिहाद कूफा और शाम है। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब जनाब इमाम हुसैन निकले हैं। अरे मैं ये रवायत बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन चूंकि बहन और भाई के मसाइब की फरमाइश है इसलिए मैं ये जुमले, वरना अज़ादारो जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा कोई गम न दे। हाँ दुखे हुए दिल हैं इसलिए कि इसने मंजर को बदल दिया है। एक मर्तबा इमाम हुसैन निकले हैं तो इमाम हुसैन की कई बहनें करबला में मौजूद थीं। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा कहा कि भैया हम दो रोया खड़े हो जाते हैं, आप दरमियान से गुजर जाइए। हाँ दादारो, एक मर्तबा इमाम हुसैन बीवियों के बीच से गुजरने लगे। किसी ने बाजू चूमे, किसी ने पेशानी का बोसा लिया। खतीब अकबर के जुमले हैं कि एक मर्तबा हल्का टूटा और सारी बहनों ने इमाम हुसैन को अपने हिसार में ले लिया। अलविदा अलविदा ये कह करके जनाब ज़ैनब लेकिन अभी भी इमाम हुसैन को रुखसत करती हुई आई हैं। आपने सुना है ना आज़ादारो, इमाम हुसैन जब दरे खैमा पर आए हैं, अरे हर मौके पर अब्बास और अली अकबर रहते थे, असहाब का मजमा रहता था, सब जा चुके। दाहिने देखा, बाएं देखा, बल्कि बाज़ जगह पर ये भी कि आसमान की तरफ एक मर्तबा बहन समझ गई कि मेरा भाई किसे तलाश कर रहा है। एक मर्तबा आवाज दी, भैया अल्लाह अकबर। चलिए अब मैं नस्र में बात न चल पाएगी तो अब मैं नज्म का सहारा लूं। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई कि जो थामे रकाबे तौसन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। नासरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। अंदाजा किया आपने आज़ादारो, ये है बहन और भाई की मोहब्बत। लेकिन अभी ये मंजिल तमाम नहीं हुई। हाँ आज़ादारो, अगर मैं ये जुमले न पढ़ूं तो ये मसाइब कभी मुकम्मल नहीं होते। अरे मैंने बाप और बेटे का रिश्ता पढ़ दिया, मैंने बहन का तस्करा किया, उसी पर गुफ्तगू तमाम होगी। लेकिन माँ भी तो है। जब हुसैन इब्ने अली आए हैं और हमलों पर हमले किए हैं तो आज़ादारो आपको अंदाजा है ना कि एक मर्तबा माँ जिसने चक्कियां पीस पीस कर पाला था, जिससे इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त वादा लिया था कि अम्मा आपने बुलाया तो मैं आ गया, अम्मा वादा करो जब हुसैन बुलाएगा तो आप चली आइएगा। हाँ आज़ादारो, अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम ने इन मरसिये के बंदों को पढ़ा है, मैं वहीं से लेकर के। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा नबी की बेटी है, ज़ैनब की माँ है जो बयान कर रही है, जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वा मुसीबता, अब कौन है जो हक़ के रिफ़ाक़त करे अदा। है ये गहरे ज़ख्म और दो आलम का मुक़्तदा, 1900 है ज़ख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल। तमाम हो गई मजलिस, ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है आग पर। हाँ आज़ादारो, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आज भी तिले ज़ैनबिया पर वो हैबत तारी है, इसलिए कि करबला में 3 मकामात बहुत अहम हैं, ख़याम हुसैनी, तिले ज़ैनबिया और कत्लगाह जहाँ अब इमाम हुसैन की कब्र है, वहीं रोज़ा है और उसी के चंद कदम के फासले पर यह बुलंदी है। जब माँ ने फरियाद की है तो बहन बड़ी तेजी के साथ दौड़ती हुई उस बुलंदी पर आई है और उसने एक मर्तबा कहा है, ओ पिसरे साथ तू देख रहा है और मेरा माँ जाया ज़िबा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ आज़ादारो, देखिए मंजिल क्या है कि ज़ैनब फरियाद कर रही हैं, बहन भाई के लिए फरियाद कर रही है। हुसैन के बदन पे 1900 है जख्म, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है आग पर। लेकिन ये बदन पे लगे हुए जख्म तो हैं, लेकिन दिल पर अली अकबर का भी जख्म है, अब्बास का भी जख्म है, अली असगर का भी जख्म है। कितने जख्मों के साथ हुसैन इब्ने अली सजदा आखिर में है, लेकिन इधर बहन
बहन की आवाज कानों में आई। हुसैन ने अपने जख्म को फरामोश किया, कोहनियों को टेका, सर को उठाया और कहा कि बहन ज़ैनब, अभी हुसैन जिंदा है। आप समझ रहे हैं, इसलिए कि भाई नहीं चाहता कि बहन की नजर कटे हुए सर पर पड़े, इसीलिए वापस कर दिया। यही वजह है कि जब शहादत के बाद मनादी ने निदा दी अला कुतल अल हुसैन बे करबला, तो जनाब ज़ैनब खुद नहीं निकली बल्कि भतीजे को बेदार किया, मेरे लाल उठो, ये कैसी कयामत आई हुई है। अब जो खैमे का पर्दा उठा तो नोके नेज़ा पर सर, ताकि पहली नजर भाई के कटे हुए सर पर बहन की ना पड़े। एक मर्तबा सैयदे सज्जाद ने कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अला लानतुल्लाहि अल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयालमुल लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार आलम, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। हाज़रीन मजलिस, सामीईन मजलिस, बानियान मजलिस की दिली मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगार आलम, हमें कामिलुल ईमान फरमा, मिल्लत को मुत्तहिद फरमा। फिर दिल की गहराई से ये दुआ है, आप सब भी आमीन कहें कि इस वबा से सारी इंसानियत को परवरदिगार इस जिक्र के तुफैल में जल्द से जल्द नजात दे दे। सरकार इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें इस लायक बना के हमारा शुमार भी उनके अंसार व आवान में हो सके। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर आप हज़रात मरहूम प्रोफेसर मोहम्मद नसीर साहब इब्ने मोहम्मद नज़ीर साहब और मरहूम तनवीर नसीर इब्ने मोहम्मद नसीर साहब मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह सुबहानल्लाह। आइए हज़रात, अब आखिर में अब हम आप लोगों को पाकिस्तान की सरज़मीन पे ले चलते हैं। वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं नवाखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए जनाब साजिद अब्बास साहब, जो कि पाकिस्तान से अपने घर से मौजूद हैं हमारे साथ। मैं इनकी खिदमत में चलता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज की मजलिस में नवाखानी के फ़राइज़ अंजाम दें। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आदाब अर्ज़ है, मेरा नाम सैयद साजिद अब्बास है और नसीर मम्मा मेरे दादा जान के रिश्ते में सगे चचाजाद भाई, यानी रिश्ते में मेरे भी दादा जान और उनके साहबजादे में यानी कि मेरे चाचा जान, आज उनकी बरसी का इनक़ाद है और तमाम अहल खाना का मुझे हुक्म था कि मैं एक नोहा पेश करूं, उसके चंद अशार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। जल्दी से मिलकर एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद, फिर हम नोहे का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जब हुए मक़तूल गाज़ी ज़ुल्म की शमशीर से, मरसिया निकला था लोगों, ये दिले शबीर से नौशबे जागा हुआ था, पासबाने अहले बैत सो गया पहरा बदल कर, ज़ैनबे दिलगीर से ये सदा बरसरे करबला है, मेरा गाजी न जाने कहाँ है, मेरा गाजी न जाने
کہاں ہے؟ یہ صدا برسرے کربلا ہے، سونا بن ہے ستمگر ہے یہ شب، پہرا دیتی ہے خیموں کا زینب، پہرا دیتی ہے خیموں کا زینب، پھر بھی ہونٹوں پہ بس یہ فغاں ہے، میرا غازی نہ جانے کہاں ہے، میرا غازی نہ جانے کہاں ہے۔ لٹ گئے جب حرم آئے حیدر، باپ سے بولی زینب یہ رو کر، باپ سے بولی زینب یہ رو کر، دیکھو اجڑی ہوئی کربلا ہے، میرا غازی نہ جانے کہاں ہے، میرا غازی نہ جانے کہاں ہے۔ بی بی فیضا یہ کرتی ہے نالے، کوئی مشکل کشا کو بلا لے، کوئی مشکل کشا کو بلا لے، ظلم کی زد پہ آلے با ہے، میرا غازی نہ جانے کہاں ہے، میرا غازی نہ جانے کہاں ہے۔ یہ صدا برسرے کربلا ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آداب عرض ہے۔